آئیے اس بینر پہ بات کر لیتے ہیں جس بینر کا بڑا چرچا ہے اور جس بینر کا دفاع کر رہے ہیں جماعت اسلامی والے تحریکی منتخب کیا تاکہ یہ دونوں ایک جماعت اسلامی کا نقوی ہے جواد نقوی ان دونوں کا فوٹو تاکہ ساتھ میں دکھ جائے کیونکہ ان کی محبت آپ کو واضح ہو جائے. آیت جو انہوں نے آیت تو نہیں لکھا ہے لیکن آیت سے مشابہ کیا لکھا ہے سلام علیک یوم ولدت و یوم قتلت و یوم تبعث حیا. یہ ہے اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا کہ کسی نے کہہ دیا کہ قرآن کی آیت میں تحریف کیا ہے. جماعت اسلامی کے جو ہے نوجوان اور بزرگ جتنے لونڈے تھے سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہا یہ ملت تشیع پر الزام ہے انقلاب پر الزام ہے یہ ایران پہ الزام ہے یہ نقویوں پہ الزام ہے انہوں نے ایسا کوئی نہیں کیا اور سلفی اس الزام کو پھیلا رہے ہیں. یہ عربی کا جو ٹکڑا ہے یہ خامنہ ای کے چہلم میں لگے ہوئے بینر کا مسئلہ ہے. اب جماعت اسلامی پہلے یہ بتا دے کہ اس طرح کی بدعتوں میں شرکت کا کیا مسئلہ ہے. بھائی یہ کہتے ہیں ہم دین کی دعوت دیتے ہیں ٹھیک ہے تم کو امت کا بڑا درد ہوتا ہے تو امت کے درد میں ان کی مجلسوں میں شریک ہو جاتے لیکن ان کی چہلم کی مجلسوں میں شامل ہونے کا کیا مطلب ہے. گویا تم بدعت کو سپورٹ کرتے ہو کہ روافض اور جماعت اسلامی دونوں نے مل کر کے اس کا جواب دیا کہ یہ اقتباس ہے. ایک اقتباس کیا ہے اقتباس کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت ہے اس کا کوئی ٹکڑا یا کوئی حدیث ہے اس کا کوئی ٹکڑا اپنے کلام کا ہم حصہ بنا لیں اور وہاں یہ واضح نہ کریں کہ یہ ٹکڑا قرآن کا ہے. یہی کام جب شعر میں ہو تو اسے تضمیل کہتے ہیں اور نثر میں ہو تو اقتباس کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اقتباس تو کلام کے اندر ہوتا ہے. اب یہ جو پورا ہے اس میں انسانی کلام آپ کا اپنا کلام سرے سے ہے ہی نہیں اقتباس نہیں ہوا. اس کا مطلب آپ نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے. یہ دو جگہ آیت آئی ہے سورہ مریم آیت نمبر 33 میں سورہ مریم آیت نمبر 15 میں تو اسی سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے. اب جب یہ اقتباس ہے تو آپ کا جماعت اسلامی اور شیعوں والا کلام کدھر ہے. دوسرا اس آیت کا مطلب ہے جو تینوں حالات ہیں پیدائش کے وقت اور موت کے وقت اور قیامت کے وقت ان تینوں حالات سے حضرت عیسیٰ کو امن و امان حاصل ہے. یہ مفہوم ہے. اب اس ٹکڑے میں ہیر پھیر کر کے آپ نے جو یہاں استعمال کیا تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس دن یہ خامنہ ای پیدا ہوا اور جس دن یہ ہلاک ہوا اور جس وقت دوبارہ اسے سزا کے لیے پیدا کیا جائے گا اس وقت بھی حضرت عیسیٰ کی طرح اسے امان ہے کہ ان کے جو کیا نام سے امیر صاحب ہیں انہوں نے جب اسی کو شیئر کیا تو اس کو چھپا کیوں دیا کیوں نہیں اپنے اس میں اس کو ظاہر کیا. ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی گڑبڑی تھی اس پر جماعت اسلامی کا خون کھولنا چاہیے تھا لیکن خون نہیں کھولا الٹے اس مجلس میں شریک ہوئے وہاں پر یہ کلمہ حق کہنے کی جرات نہیں کر پائے کہ یہ غلط ہے کیونکہ متاع کی پابندی ہو جائے گی جو ملتا ہے وہ چلا جائے گا جو آو بھاؤ ملتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک کلمہ حق وہاں نہیں کہہ پائے. ایسے کوئی عام سی عربی عبارت بینر میں نہیں ڈالی جاتی. کس کو دھوکہ دے رہے ہو. بینر میں خاص عربی عبارت ڈالی